جو آگے آیت ہے وہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشھا، اللہ فرماتا ہے یا اس شخص کی طرح کہ جو گزرا ایک بستی کے پاس سے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ یہ بعض مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی ہیں، اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بستی جو ہے گری پڑی ہے، ویران ہے، اور وہاں لوگوں کے پنجر پڑے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں۔ عزیر علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اس طرح بستی کا حال ہو گیا ہے، اور آپ نے تعجب کے طور پہ اللہ سے عرض کی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتھا، کہ اے اللہ یہ تو بستی ویران ہو گئی ہے، اب تو اسے دوبارہ زندہ کیسے کرے گا بستی والوں کو؟ تو یہ بستی بیت المقدس تھی، اور اس کو ویران کرنے والا بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے اس بستی کو ویران کیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے جب دیکھا، آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، آپ دراز گوش یعنی گدھے پہ تشریف فرما تھے اور سواری کر رہے تھے، اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور تھی ایک برتن، اور ایک پیالہ جو انگور ہے اس کا رس تھا۔ تو آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہوا تھا، جب گزرے تو تعجب کے طور پہ کہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ تو اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو عزیر علیہ السلام جب انہوں نے یہ بات کی تو وہاں انہیں پھر تھکاوٹ محسوس ہوئی، تھکن محسوس کی، وہاں پہ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ کیا، عزم کیا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے اپنی سواری سے وہ نیچے تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پہ ٹیک لگائی اور سو گئے، اور صرف سوئے نہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، وہ 100 سال وہاں پہ مردہ رہے، 100 سال۔ اب کیا ہوا، جب عزیر علیہ السلام سوئے تھے، یہ صبح کا وقت تھا، تو یعنی جب ان کی روح قبض کر لی گئی، وہ تو اپنے طور پہ سوئے تھے مگر ان کی حقیقت میں روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، اور یہ صبح کا وقت تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کے سونے کو، ان کی وہ روح قبض کرنے کو 70 برس گزر گئے، تو رب ذوالجلال نے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ بادشاہ اسی بیت المقدس میں آیا، اسے دوبارہ آباد کیا، اور جو وہاں سے لوگ ہجرت کر گئے تھے وہ دوبارہ آئے، وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ اور جب عزیر علیہ السلام کو 100 سال پورے ہو گئے ان کی جو روح قبض کیے ہوئے، تو جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ قال کم لبثت، اے عزیر تو یہاں کتنی مدت ٹھہرا رہا؟ کہتے ہیں قال لبثت یوما و بعد یوم، اے اللہ میں نے یہاں ایک دن گزارا ہوگا، یہ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ اس وقت عصر کا وقت جو ہے انہیں معلوم ہو رہا تھا، تو آپ جو ہیں حقیقت میں تو 100 سال ہو گئے مردہ، اور دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، کیونکہ آپ کی سب سے پہلے آنکھوں میں جان آئی، اس کے بعد آپ کی دیکھتے دیکھتے دوبارہ دوسرے جو بدن ہے دوسرا اس میں جان آئی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں یہاں دن کا کچھ حصہ میں نے سو لیا ہوگا یا ایک دن سو لیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تو یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں سویا، تو یہاں 100 سال مردہ رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، کہ تو یہاں 100 سال مردہ رہا۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے میرے نبی دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور دیکھ اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، اس میں کوئی بدبو نہیں، وہ خراب نہیں ہوا۔ اب وہ جو ایک پیالہ کھجور تھا اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا وہ خراب نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے 100 سال ادھر گزر گئے ہیں کہ تجھے یہاں پہ سوئے ہوئے تمہیں مردہ ہوئے، پھر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، تو دیکھ وہ جو تیرا کھانا تھا کھجور کتنی مدت جو ہے خراب نہیں ہو سکتی، تھوڑی مدت تو گزرتی ہے تو اس کے بعد خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح انگور کا رس ہے تو کتنی مدت، ادھر 100 سال گزر گئے، اور رب کا قرآن ہے، رب کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھ سے سوال کیا تھا بستی سے گزرتی ہوئے کہ اے اللہ تو اس بستی والوں کو، اس بستی کو دوبارہ کیسے سلامت کرے گا، ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا بستی والوں کو، تو اس طرح سوال کا جواب ایک یہ ہے کہ دیکھ تیرا کھانا پڑے ہوئے 100 سال گزر گئے مگر میں نے خراب نہیں ہونے دیا۔ آگے رب فرماتا ہے وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف،
اس کے پنجر بن چکے ہیں، سفید ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا، میں تمہارے سامنے یہ زندہ بھی کروں گا گدھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے یہ زندہ کروں گا، کیونکہ آپ نے تو ایمان تو آپ کا تھا۔ ہم عام لوگ ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ ان کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے، کیونکہ جو امتی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، وہ جتنی مرضی عبادت کر لے کسی نبی کے مد مقابل نہیں ہو سکتا، نہ ہی نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ آپ نے سوال کیا تھا اور آپ کا ایمان کامل تھا، اور تعجب کے دور تھے کہ جس طرح ہمارا یقین ہو رہا، ہم کسی چیز کے بارے میں کہے کہ کاش ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے نا تو ہمیں اور بھی زیادہ تسکین مل جائے، سکون مل جائے۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام کو یقین تھا کہ رب مردوں کو زندہ کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے تعجب کے طور پہ کہا اور تسکین حاصل کرنے کے لیے کہا کہ اے رب میری آنکھوں کے سامنے یہ زندہ ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر جو ہے، تو رب نے پھر ان کو کیا دکھایا کہ 100 سال کھانا ہو پڑا ہے اور اسے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، اور رب فرماتا ہے کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ جو 100 سال پہلے تو نے اس پہ سواری کی اور تو یہاں پہ رکا تھا، تو نے اسے یہاں باندھا تھا، اب دیکھ وہ گدھا تو نے زندہ باندھا تھا اور دیکھ کہ اس کے پنجر نظر آ رہے ہیں، اس کی سفید ہڈیاں، کیونکہ ہڈی جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو سفید نظر آتی ہے، تو اللہ نے فرمایا دیکھ وہ ہڈی جو ہے وہ بھی سفید نظر آ رہی ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے یہ جب دیکھا تو رب نے فرمایا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھنا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم اسے کیسے زندہ کرتے ہیں اور اس پر کیسے ان ہڈیوں پر گوشت لاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا آپ کے سامنے وہ ہڈیاں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر جو ہے ان ہڈیوں پر گوشت آیا، گوشت کے اوپر کھال آ گئی، کھال کے اوپر بال لگ گئے اور وہ گدھا صحیح سلامت اٹھ کے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ تو رب نے فرمایا اے عزیر تو نے سوال کیا تھا، یہ دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے میں نے جس طرح گدھے کو زندہ کر دیا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی کل میں قبر میں بھی اٹھا لوں گا، حشر کو بھی اٹھا لوں گا۔ تو یہ رب ذوالجلال نے فرمایا۔ تو اب جو ہے عزیر علیہ السلام اسی گدھے پہ تشریف فرما ہوئے اور اپنی بستی میں گئے۔ جب بستی میں گئے اندازے سے آپ نے اپنا مکان جو ہے اس کو پہچانا، اور آپ نے جب آواز دی تو اندر سے آپ کی لونڈی نکرانی بولی، کہتی ہے کہ کون ہو، اور وہ نکرانی نابینا ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں جو ہے اس کی بینائی چلی گئی تھی، روشنی چلی گئی تھی، اور پاؤں جو ہے وہ بھی رہ گئے تھے، ٹانگیں رہ گئی تھی، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی عزیر علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا کہ انہیں تو دنیا سے گئے ہوئے یعنی 100 سال ہو گئے ہیں، غائب ہوئے، وہ تو پھر دوبارہ آئے ہی نہیں اس مکان پر۔ تو آپ نے فرمایا میں عزیر علیہ السلام ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ جو دعا کرتے تھے وہ اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا تھا، قبول کرتا تھا۔ تو لہٰذا میں جو ہے آنکھوں سے نابینا ہوں اور میرے پاؤں بھی رہ چکے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ٹانگیں بھی دوبارہ عطا کرے، یعنی ان میں قوت عطا کرے، طاقت عطا کرے، اور میری آنکھوں کی روشنی، میری بینائی بھی واپس آ جائے، تو پھر میں بتاؤں گی کہ واقعی آپ عزیر علیہ السلام ہوں۔ تو آپ نے اپنا معجزہ دکھایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب عزیر علیہ السلام کو ایک مجلس، بستی تھوڑا سا باہر ایک مجلس تھی، تو وہاں آپ کا بیٹا بھی تھا اور پوتا بھی تھا۔ اب دیکھنا عزیر علیہ السلام جب سوئے تھے، اللہ نے ان کی روح قبض کی تھی، تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال تھی، تو 100 سال یہ لگائے تو کیا ہو گیا 140 سال۔ وہ بڑھیا جب آپ کو لے کر گئی اس مجلس میں، تو وہاں پہ آپ کا بیٹا بھی تھا، آپ کا پوتا بھی تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھو اللہ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بھیج دیا ہے، آپ 100 سال مردہ رہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو پہلے تو انہوں نے بات ٹالی، کہنے لگے کہ نہیں کس طرح تم کہہ سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں نابینا تھی، میری ٹانگوں میں طاقت نہیں تھی، پاؤں میں طاقت نہیں تھی، دیکھو عزیر علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے مجھے ٹانگیں بھی دے دی ہے اور مجھے بینائی بھی عطا کر دی ہے۔ تو پھر انہوں نے جب غور کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح، کیونکہ اس طرح تعجب سب کو ہوتا ہے، تو عزیر علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے زبانی جو ہے تورات وہ سنا دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میرے بابا کے زمانے میں کہ جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا بیت المقدس بستی پہ، تو اس وقت انہوں نے تورات جو ہے دفن کر دی تھی ادبن، کہ کہیں وہ اس کی بےدبی نہ کرے، تو دفن کر دی تھی، لہٰذا میں لے آتا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا، ادھر وہ دیکھ رہے، ادھر عزیر علیہ السلام زبانی سنا رہے، اور ایک حرف کا، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ تو لہٰذا اس وقت دیکھو عزیر علیہ السلام کی عمر تھی 140 سال، یعنی ان کی وہی 40 سال تھی،
जिस उम्र में सोए थे उसी उम्र में जो है दोबारा उठाए गए। और इधर बेटे जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, एक की उम्र है 118 साल, एक जो पोता है उसकी उम्र है 90 साल। तो लिहाजा ये कुरान में वो तफसीरों में लिखते भी हैं लतीफा भी कि वो कौन सा नबी है कि जो खुद 40 साल का है, उसका बेटा 118 साल का है, पोता जो है 90 साल का है, तो वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा रब हमें बता रहा है, हमें सबक ये मिल रहा है, रब फरमाता है लोगों मैंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल मुर्दा रखने के बाद उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया, उठा दिया, और 100 साल उनका जो मुर्दा गधा है वो मुर्दा रहा, और फिर मैंने उसे भी जिंदा कर दिया। और मैं 100 साल खजूर को खराब नहीं होने देता, अंगूर के रस को खराब नहीं होने देता। तो याद रखो तुम्हें कब्र में भी जिंदा उठा सकता हूं, हशर में भी जिंदा उठा सकता हूं। ये दलील है।